ناظرین، سویڈن کی ڈائری میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، جس میں آپ گزرے ہوئے ہفتے کی سویڈن کی اہم خبریں، یہاں کے حالات حاضرہ اور رپورٹس سے جو ہے وہ آگاہ ہو سکیں گے۔ عارف کسانہ کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سویڈن کی ڈائری کے آج کے اس ولاگ پہ جانے سے قبل آپ لوگوں کے لیے دو اطلاعات دوبارہ میں بتانا چاہوں گا۔ پہلی اطلاع یہ ہے کہ 17 فروری ہفتے کے روز 4 بجے شستہ میں ایک بہت زبردست ہیلتھ سیمینار ہو رہا ہے عوامی آگاہی کے لیے، جس میں ماہرین جو ہے وہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو معلومات دیں گے۔ یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، اگر ہو جائیں تو ان سے کس طرح سے نپٹا جائے، کون کون سی خوراک کھانی چاہیے، کون کون سی خوراک نہیں کھانی چاہیے، اور ان سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں۔ تو اس حوالے سے مکمل جو ہے آسان عام فہم اردو میں یہ ہوگا لیکچر، تو اس میں جناب آپ ضرور تشریف لائیں، فیملیز کے ساتھ آئیں، خواتین بچوں سب کو دعوت ہے، اور اس میں آپ کو جو ہے چائے وائے بھی پلائی جائے گی، تو جناب آپ اس میں ضرور تشریف لائیے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے سوالات بھی کر سکیں گے پینل سے۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ 18 فروری اتوار کے روز جو فتیا کے علاقے میں ایک مینا بازار ہو رہا ہے، اس میں جناب بہت سے سٹالز ہوں گے، بہت ایکٹیویٹیز ہوں گی، بچوں کے لیے بھی بہت ایکٹیویٹیز ہوگی، اور اس میں فری انٹری ہے، خواتین بچے بڑے سب اس میں آ سکتے ہیں۔ تو 18 فروری اتوار کو فتیا میں ہونے والے مینا بازار میں بھی تشریف لائیں۔ اب چلتے ہیں ہم جناب آج کی سویڈن کی ڈائری کی جانب۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو آرگن ڈونیشن ہے، یعنی اعضاء کا عطیہ دینا، اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور پچھلے سال 258 لوگوں نے 258 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بعد از مرگ اپنے اعضاء کا جو ہے وہ عطیہ دیا، اور اس میں جو 2022 سے نیا قانون بنا ہے، اسپیشلی جو لوگ انٹینسیو کیئر میں ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ان کا اعضاء کا عطیہ لینا جو ہے وہ آسان ہے، تو اب لوگوں میں یہاں پہ اعضاء کا عطیہ دینے کا رجحان جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ سویڈن کے بعض علاقے جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جرائم زیادہ ہیں یا ڈرگز منشیات کا کاروبار زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ پولیس کی نگرانی کے لیے سٹاپ اینڈ سرچ زون بنانے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے، اور اس پر 28 مارچ سے اس سال سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پولیس کو زیادہ اختیارات دیے جائیں گے، پولیس جس شخص کو چاہے وہ چیک کر سکے گی، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مشتبہ لوگ ہوں، اور یہ وزٹ زون سٹاپ اینڈ سرچ زون جو ہے یہ اسٹاک ہوم کے مختلف علاقے ہیں، یا باقی شہروں میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ان کے خیال میں یہ پولیس کنٹرول زیادہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں حکومتی جو عہدیدار ہیں انہوں نے کہا جی کہ بہت سے علاقوں میں ظاہر جو اس قسم کے ڈرگز کا کاروبار ہوتا ہے، وہاں پہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بڑے برانڈڈ کپڑے جو ہے وہ پہن کے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر گوچی کی ٹوپی پہننے والا شخص جو ہے وہ گینگ سے تعلق رکھتا ہو، لیکن یہ ہے کہ اکثر جو گینگ کے لوگ ہیں انہوں نے وہ کیپ پہنی ہوتی ہے، یہ انہوں نے ایک مثال کے طور پہ کہا۔ تو اس پہ جو ہے جو یہاں پہ ڈسکریمنیشن امبڈسمین ہے اس نے کافی تنقید کی ہے کہ اس طرح سے پولیس کو زیادہ اختیارات دینا اور پولیس ہر شخص کو چیک کر سکے، یہ حقوق انسانی کے منافی ہے۔ بہرحال یہ 28 مارچ سے حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے تاکہ وہ ان جرائم کو کنٹرول کر سکے۔ سویڈن کے دوسرے بڑے شہر گوتھنبرگ میں واقع جو چالمرس یونیورسٹی ہے، وہاں کے جو محققین ہیں انہوں نے ایک ایسے ٹرک کا جو اگلا حصہ ڈیزائن کیا ہے کہ اگر اس ٹرک کا حادثہ ہو جائے تو اس صورت میں کم سے کم نقصان ہو، کیونکہ جب کسی ٹرک کا کسی دوسری گاڑی سے چھوٹی کاروں سے حادثہ ہوتا ہے تو اس میں اموات زیادہ ہوتی ہیں۔ تو وہ ٹرک کا جو سامنے والا حصہ ہے وہ اس طرح سے نرم مادے سے بنایا گیا ہے کہ حادثے کی صورت میں جو ہے ان کا خیال یہ ہے کہ تقریباً 30 سے 60% تک جو ہے وہ نقصان کم ہوگا۔ سویڈن میں جو ٹریفک ہے اس میں جو ٹرک ہیں لاس بیل وغیرہ یہ 6% کے قریب جو ہے وہ شامل ہیں، لیکن ان سے ہونے والے جو حادثات ہیں وہ 15 سے 20% ہیں، یعنی حادثات ان سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اب یہ جو ڈیزائن کیا گیا فرنٹ ہے جو بڑے سافٹ مٹیریل سے ہوگا،
اس سے انسانی جانوں کو بچانے میں مدد ملے گی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی جس کی مقبولیت میں کافی اضافہ ہوا تھا، اب ان کی مقبولیت تھوڑی کم ہوئی ہے، اور 1.1% مقبولیت کم ہونے کے بعد اب یہ جو ایس ڈی ہے وہ 21.4% جو ہے وہ عوامی مقبولیت پر اس کا جو ہے وہ گراف ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سویڈن میں بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہاں پہ جو اس کا اعداد و شمار رکھنے والے ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سویڈن میں اس وقت بے روزگاری اسپین اور یونان کے سطح پہ چلی گئی ہے، اور اب جو ہے وہ اس کا جو نیا سربراہ آ رہا ہے آربیٹس فار میڈلنگ کا، وہ اپنی نئی پالیسیز دیں گے، اور زیادہ بے روزگاری ان لوگوں میں ہے جو سویڈن سے باہر یا یورپ کے باہر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جناب اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کا تیسرا شخص جو ہے وہ خلا میں گیا تھا، مارکوس واندت، اب وہ 18 دن خلا میں رہنے کے بعد اپنی تحقیق اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ زمین پر بحفاظت واپس آ گیا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ بڑا اہم واقعہ ہے اس حوالے سے۔ اور جناب اس کے بعد خبر یہ کہ یہاں کا جو ادارہ ہے صحت عامہ کا فولک ہیلسومنڈیہتن، انہوں نے یہ تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے کہ سویڈش لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ انہیلدی یعنی کم صحت مند کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں، وہ گوشت زیادہ کھاتے ہیں، سبزیاں کم کھاتے ہیں، اور جو غیر صحت مند کھانا انہیلدی ایٹنگ کی وجہ سے سال میں 14,000 اموات جو ہے ہوتی ہیں۔ تو فولک ہیلسومنڈیہتن جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے، اس میں سبزیاں زیادہ کھائیں، بینز فش وغیرہ زیادہ کھائیں، اور گوشت کم کھائیں۔ تو یہ تھا جناب آج کی سویڈن کی ڈائری کا ولاگ۔ اس حوالے سے آپ کی رائے ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار رہتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور ملتے ہیں ہم کسی اگلے ولاگ